अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का मुस्लिम रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मिर्ज़ा साहब ने बकौल खुद उन्होंने अपने स्टूडेंट को एक गिद्दड़ सिंगी दी। ठीक है, अब ये बात कहाँ करेंगे? कोई भी बात करे आपको जो एक गिद्दड़ सिंगी मैंने सिखा दी है। फिर मिर्ज़ा साहब ने उस गिद्दड़ सिंगी का नाम एटम बम रखा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपके हाथ में दिया है ना, ये वाला, ये आप समझ लें एटम बम है। और अल्लाह का शुक्र है ये मैंने एटम बम आपके हाथ में दिया है क्या कि। और फिर अपने शागिर्दों से कहा कि बस आपके पास ये जो एटम बम आ गया है ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। फिर उसमें चंद एक उन्होंने मिसालें भी दी और फिर अपने स्टूडेंट को समझाया कि सिर्फ सिर्फ बात करनी है इस बात पे कि आपकी नमाज किस तरह की है और कादियानियों की किस तरह की है। तुम तो हमें ये कहते थे कि तुम लोग कादियानी हो गए हो, नमाज तो तुम्हारी कादियानी वाली निकल आई। तो जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, आप यकीन करें मैं अपनी सिर्फ बात कर सकता हूँ, किसी की नहीं। ना तो मैं आपको कादियानी समझता हूँ और ना ही आप कादियानी हैं, और ना ही मैं आपको छोटा मिर्ज़ा समझता हूँ और ना ही मैं आपको उस बड़े मिर्ज़े के साथ आपकी कोई अटैचमेंट करता हूँ। आप कोई मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी किसी थंबनेल पे भी ऐसा नहीं लिखा और ना ही मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ऐसा है। आप एक मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमानों में भी कई किस्म के मुसलमान हैं। कुछ दुनिया के सामने बहुत अच्छे मुसलमान हैं और कुछ दुनिया के सामने बहुत बुरे मुसलमान हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, आप यकीन कीजिए, पिछले दिनों मैं हाल रोड पे अपने वो जो मस्जिद तामीर की अल्लाह के फजल से, ख़ातमुल मस्जिद ख़ातमुन नबीयीन और उसके साथ ख़त्म नबूवत रिसर्च अकेडमी, तो मैं उस मस्जिद के स्पीकर लेने के लिए हाल रोड पे चला गया। तो जब हमारा उससे रेट तय हो गया तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मस्जिद के स्पीकर है, कुछ गुंजाइश कर दें। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, आप किसी टीवी प्रोग्राम पे आते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं टीवी प्रोग्राम पे नहीं आता। तो मुझे कहने लगे फिर मैंने आपको कहाँ देखा है। तो मुझे समझ आ गई। मैंने कहा जी आपने यूट्यूब पे मेरा कोई क्लिप सुना होगा। तो कहने लगे ज़रा दिखाएं। मैंने उनको जब दिखाया तो कहने लगे बिल्कुल मैंने आपको यूट्यूब पे सुना है, बहुत अच्छा है। तो मैंने आपके साथ वो मिर्ज़ा इंजीनियर वाला क्लिप सुना था। तो उन्होंने तो खैर आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने तो कहा कि वो जेलम वाले के साथ मैंने आपका क्लिप सुना था। तो मैंने जब कहा मिर्ज़ा इंजीनियर, तो यकीन कीजिए मुझे उन्होंने आगे से ऐसे ही कहा, या तो उसने मुझे ऐसे इशारा के रुक जाएं। मैंने कहा जी। कहने लगे यार ये नाम मेरे सामने ना लें, क्योंकि ये नाम तो उस नाम से भी बड़ा गलत नाम है जिसके बारे में लोग कहते हैं अगर वो ज़बान पे आए तो ज़बान पलीद हो जाती है। तो मैंने पर उसके साथ फिर थोड़ी सी बहस की, मैंने उसे समझाई बात। मैंने कहा इख्तलाफ और चीज़ है, इस हद तक ना जाएं। तो यानी आप यूँ कह लीजिए कि वहाँ शायद मैं आपके लिए उनसे बहस कर रहा था कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये गलत है, इस हद तक नहीं जाना चाहिए। मगर जब आप कोई बातें ऐसे करते हैं, जब कोई आप ऐसी गिद्दड़ सिंगियाँ निकालते हैं, या जब कोई आप ऐसे अपने एटम बम निकालते हैं जिस पे आपने इंजीनियरिंग की होती है, तो वो एटम बम कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप उसका पहला बटन दबाते हैं तो वो स्टार्ट ही नहीं होता, फिर आप दूसरा ट्राई करते हैं वो भी स्टार्ट नहीं होता। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप ऐसे काम ना करें, आप इन चीज़ों से बाज आ जाए। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। गर्ज मेरा आपसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आपका पर्सनल नंबर मेरे पास मौजूद है, सारा कुछ है। मगर जब मैं पहली दफ़ा अकेडमी गया तो आप जनाब ने खुद फरमाया था कि इल्मी इख्तलाफ आप हम मुझसे रख सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम भी आपको गाइड करें। देखिए आपका दावा है कि आपके सामने बुखारी, मुस्लिम और ये जो हदीस की बुक्स पढ़ी हैं, ये खाली पढ़ी नहीं हुई, टेबल पे रखी नहीं हुई, आपने इनको पढ़ा हुआ है। इधर मैं भी यही क्लेम करता हूँ कि ये खाली किताबें सजी नहीं हुई अलमारियों में, ये मैंने पढ़ी हुई हैं और अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं। और ये इनके बेटों की किताबें, इनकी सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह पढ़ी हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं किसी वक्त आपके पास आकर सामने बैठ के, गर्ज मेरे पास वो कैमरे नहीं हैं, वो जो लोग पॉडकास्ट करते हैं वो चीज़ें नहीं है सहूलत मेरे पास, तो मैं चले आपके ही कैमरे पे फिर थोड़ा सा इस कादियानी के बारे में आपसे प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इजाज़त देंगे। आऊँगा मैं संडे को ही इंशाल्लाह। अभी देखें ना, रात को दाता दरबार गए हैं और वहाँ पे किसी ने जेब से मोबाइल निकाल लिया। चूँकि वो मेला चल रहा था और मैं अपने किसी काम से गया, तो वहाँ पे वो जेब से मोबाइल निकाल लिया किसी ने। तो बहरहाल ये मामला चलते रहते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम मुसलमानों को हदायत दे, उनको तौफीक दे। अब उस मोबाइल के अंदर कितना डेटा था, ख़त्म नबूवत के वाले थे, कितना कुछ था,
ویڈیو اس پہ میں بناتا تھا، بہت کام کرتا تھا اس پہ میں. تو چلے کوئی نہیں. تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہیں. آئیے دوستو، ہم پہلے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو سنتے ہیں. اس میں وہ جو گدڑ سنگھی انہوں نے نکال کے اپنے اسٹوڈنٹ کے حوالے کی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ مرزا جو باتیں کی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس ایٹم بم کے بارے میں بھی سنتے ہیں. اور پھر میں بتاتا ہوں کہ جب ہم اس ایٹم بم کے پہلے بٹن کو دبائیں گے تو یہ ٹھس ہو جائے گا. تفصیل آگے بیان کرتا ہوں، پہلے ویڈیو سنیے. آ جائیے. ٹھیک ہے، اب یہ بات کہاں کریں گے؟ کوئی بھی بات کرے آپ کو، جو ایک گدڑ سنگھی میں نے سکھا دی ہے، بابوں پہ بات کریں، رفع الیدین پہ کریں، کسی اور بات پہ کریں، آپ نے صرف ان کو کہنا ہے کہ بھائی میرا آپ کا یہ اختلاف ہے کہ آپ کی نماز قادیانیوں والی ہے، میری نماز جو ہے بخاری مسلم والی ہے. اسی کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ ایک جملے سے آپ کے اوپر لگے ہوئے سارے اعتراض بھی دھل جائیں گے اور ان کو اپنی فکر پڑ جائے گی. انہیں کہہ رہی قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. پھر میری بھی نماز کا طریقہ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ قادیانیوں کے بڑے بھائی کون ہیں آپ لوگ. ہاں، سمپل، کوئی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں. بابے تو ویسے بھی ختم ہو گئے نا، جدوں انہوں نے مننے والے قادیانی کی نماز نکلی تو انہوں نے بابے سے بھی یہی قادیانی والی نماز ہے، گل ہی ختم ہو گئی. تو یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے نا، یہ والا، یہ آپ سمجھ لیں ایٹم بم ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ میں نے ایٹم بم آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. کیا آگے پیچھے کی باتیں چھوڑو، ہم گمراہ ہو گئے، کیا ہو گئے، ان کی بات ان پہ الٹے. انہیں کہ یہ بتاؤ تمہاری نماز قادیانیوں والی کیوں ہے، یہ بتاؤ. تم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ تم لوگ قادیانی ہو گئے، نماز تو تمہاری قادیانی والی نکل آئی، کھورا تواڈے گھر نکل آیا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ایٹم بم گرانا ہماری مجبوری. ہمیں شوق نہیں آتا کہ ہم اس طریقے سے گفتگو کریں، لیکن یہ ایک الزامی جواب کے طور پر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ابا جی نے بھی کیا تھا، سارے بت توڑ کے نا تو بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے نا، کام تو نیگیٹو ہی کیا نا ان کی نظر میں. یہ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی طریقے سے بات کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو وڈیا سی تواڈے بابیاں نو، اور پھر ابا جی نے کیا انتم واباؤکم فی ضلال مبین. ابا جی تسی بھی، تواڈے سارے بزرگ بابے گمراہ تھے. یہ کہتے ہیں ذرا پازیٹیو بات کریں، ابراہیمی ہو کے پازیٹیو بات کریں. اچھا دوستو، آپ تو اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ میں خود تقریباً 35 سے 40 سال چناب نگر ربوہ میں رہا، اور میں نے وہیں بھی اپنی تعلیم حاصل کی. وہیں سے مجھے قادیانیوں نے دین کے کام سکھائے، جو ان کا دین تھا اس حساب سے میں نے نمازیں پڑھی. ان کے پیچھے میں نے عید کی نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے میں نے تراویحیں پڑھی، بہت کچھ سارا کام میں نے چناب نگر ربوہ سے ان کے پیچھے سیکھا. اور میں منگولی نبی کا امتی بھی رہا بن کے. جب اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے منگولوں کے نبی کو چھوڑا اور سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آیا. تو جب میں اس سائڈ پہ آیا تو میں نے آ کے دیکھا کہ یہاں پہ جو سلسلے ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو میں نے یہ جو آپ نے ایٹم بم بنایا، گدڑ سنگھی آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے حوالے کی ہے، یہ تو پہلے بٹن میں ٹھس ہو رہی ہے. کیسے؟ دیکھیے، میں نے جتنی نمازیں قادیانیوں کے پیچھے پڑھی، اور آج بھی قادیانی اسی تحت نماز پڑھتے ہیں، کہ سب سے پہلے آپ کا بٹن جو دبائیں گے اسٹوڈنٹ، وہ ٹھس کیسے ہوگا کہ قادیانی جب اقامت کہتے ہیں تو ان کی اقامت جو ہے وہ دیوبندی بریلویوں سے مختلف ہے. یا یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ سے ملتی ہے، کیونکہ دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہیں یہ جب بھی اقامت کہتے ہیں یہ اللہ اکبر 4 دفعہ کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ساری نماز یہ اس طرح کرتے ہیں. جبکہ قادیانی حضرات جو ہیں اقامت میں جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ شروع میں 2 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر صرف کہیں گے، پھر 1 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر 1 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 1 دفعہ حی علی الصلاۃ، پھر 1 دفعہ حی علی الفلاح، یعنی اقامت اس طرح دیتے ہیں. اب آپ خود بتا دیجئے، یہ اقامت جو قادیانی حضرات پڑھتے ہیں یہ دیوبند بریلویوں والی ہے یا جیسی آپ پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر. طرح کی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا بٹن دبایا اور ٹھس ہو گیا. آپ کے اسٹوڈنٹ پہلی بات پہ شرمندہ ہوں گے. اب آگے چلتے ہیں. اب ہوتی ہے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع. اچھا، دیوبند بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور قادیانی آج بھی امام کے پیچھے دل کے اندر، یعنی اونچی آواز میں نہیں کہ کسی دوسرے کو آئے، مگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب بتائیے، قادیانیوں کی نماز حنفیوں کی طرح ہے یا جو آپ پڑھتے ہیں ان کی طرح ہے؟
اب مجھے نہیں پتا کہ آپ بھی امام کے پیچھے جو پڑھنے والے ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، مگر قادیانی ضرور پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی دوں گا جو بات میں کروں گا، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی یہی ہے کہ ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہاں آ کے پھر آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ شرمندہ ہوں گے اگر پوچھ لیا کہ جی آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ تو کہیں گے پڑھتے ہیں، اور ان کو سختی سے سمجھایا گیا اور مجھے بچپن میں یہی بتایا گیا، اور بچپن سے لے کر جب تک میں قادیانی رہا میں بھی پڑھتا رہا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اب وہ کیا کہیں گے جب سورہ فاتحہ ختم ہوگی تو قادیانی حضرات اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين۔ جبکہ دیوبند بریلوی جو ہے یہ اونچی آواز میں آمین کہنے کے قائل نہیں ہے، تو تیسرا بٹن دبایا یوں کر کے، ایسے کر کے نہیں، یوں کر کے، تو پھر وہ ٹھس ہو جائے گا۔ اب وہاں پہ آ کے وہ ایٹم بم گدڑ سنگھی نہیں چل رہی۔ اب مجھے بتائیے آپ کے اسٹوڈنٹ شرمندہ ہوں گے وہاں پہ یا فخر محسوس کریں گے؟ تو میرا جو اپنی رائے ہے وہ تو شرمندہ ہوں گے، کیونکہ 3 چیزیں تو انہوں نے دیکھ لی۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے رکوع پہ جانا ہے تو قادیانی حضرات رفع دین نہیں کرتے۔ یہ سوئچ آپ کا ایک کام کرے گا، مگر 3 سوئچ جب بیکار نکل گئے، سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو تیسرا سوئچ، چوتھے سوئچ کو دبا کے آپ کیا کر لیں گے؟ اچھا اس کے بعد قادیانی حضرات رکوع سے اٹھیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب دوسرے سجدے، 2 سجدوں کے درمیان قادیانی حضرات 2 سجدوں والی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان دعا کون پڑھتا ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کا جو ایٹم بم ہے، ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے یہ بالکل بیکار ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس بات سے رجوع کریں اور اپنے ساتھیوں کو اس ایٹم بم کو چلانے سے منع کر دیں، ورنہ سوائے شرمندگی کے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آنی۔ میں آپ کو ثبوت بھی دوں گا۔ ابھی آپ کے سامنے میں ایک مرزا مسرور کی ویڈیو چلاؤں گا، اس وقت موجودہ قادیانیوں کا سربراہ ہے اور میرا رضائی چچا بھی ہے۔ دیکھیے گا وہ ایک جلسے کے اندر آپ کو مارکی سے نظر آ جائے گا کہ یہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس جلسے کے اندر جو بندہ اقامت پڑھے گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا وہ دیوبندی و بریلیوں والی پڑھ رہا ہے یا وہ کسی اور طرح پڑھ رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کہا تھا وہ پہلا سوئچ ہے جو آپ نے دبانا اور آپ نے ٹھس ہو جانا ہے۔ آگے پھر دیکھیے گا سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، تو یہ اب کسی بھی قادیانی سے پوچھ لیں کہ بھی آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے سارے پڑھتے ہیں، میں خود پڑھتا رہا۔ اچھا اس کے بعد پھر جب مرزا مسرور کہے گا نا وَلَضَّالِينَ، تو آپ دیکھیے گا پیچھے سے آواز آئے گی آمین۔ میں نے اس کو روک روک کے پیش کیا تاکہ لوگ اچھی طرح سن لیں کہ قادیانی اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں۔ اچھا پھر میں نے ایک اور جگہ پہ مرزا مسرور انگلینڈ کے اندر کوئی عید کی نماز پڑھا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی جب وہ کہتا ہے وَلَضَّالِينَ، تو آپ دیکھیے گا وہاں بھی وہ اونچی آواز میں آمین کہہ رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ایٹم بم کو پہلے ٹیکنیکلی طور پہ ٹھیک کریں۔ ٹھیک کرنے سے مراد ہے کہ قادیانیوں سے ریکویسٹ کریں، ان کے خلیفہ سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی یہ بات میں کہہ چکا ہوں اپنی ویڈیو میں، تو یا تو مجھے اس سے رجوع کرنا پڑے گا، اپنے اسٹوڈنٹ سب کو بتانا پڑے گا کہ یہ ایٹم بم نہ استعمال کریں، یہ گدڑ سنگھی استعمال نہ کریں، یا پھر آپ اپنے کلٹ کے اندر تبدیلی لے آئیں اور آپ یہ اعلان کر دیں کہ جی اقامت جو ہے آپ دیوبندی بریلوی طرح پڑھنی شروع کر دیں اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اور اونچی آواز میں آمین نہ کہیں۔ چونکہ قادیانی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، تو امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ اس معاملے میں کریں گے۔ بہرحال میری مرزا محمد علی انجینئر کے اسٹوڈنٹ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس گدڑ سنگھی کو استعمال نہ کیجیے گا، اس ایٹم بم کو استعمال نہ کیجیے گا۔ یہ ایٹم بم مرزا انجینئر صاحب کی اکیڈمی تک رہنے دیں، باہر نہ نکالیں۔ باہر نکلے گا تو یہ تباہی نہیں مچائے گا، شرمندگی مچائے گا، اور شرمندگی بچنے کے لیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میری بات کا برا نہ بنائیے، میں تو آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، ساتھ ثبوت دوں گا۔ تو چلیے آئیے ثبوت دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر جہاں مرزا مسرور وَلَضَّالِينَ کہے گا، میں نے اس کو 2-3 دفعہ بار بار پیش کیا تاکہ آپ اونچی آواز میں ان کی آمین سن سکیں۔ آگے جو صورتیں وہ پڑھے گا مرزا مسرور، تھوڑی سی میں نے لگائی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ایک ہی چیز کو بار بار میں رپیٹ نہیں کر رہا، اگلی صورت اور ہوگی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز ایسا ہے۔ تو چلیے آئے دیکھتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ میں، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں قادیانی کتب سے حوالے دوں گا، تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 میں آپ کو دوبارہ سامنے پیش کروں گا، اور اس پارٹ 2 کے اندر میں قادیانی کتب سے حوالے دوں گا کہ مرزا قادیانی کیوں اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا، اس کی بھی بڑی ریزن ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا عقیدتاً مرزا قادیانی اہل حدیث ہی تھا، یعنی کوئی اہل حدیث میری بات کا برا نہ بنائے، یعنی چونکہ دوستی بڑی تھی محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ، تو بہرحال یہ معاملہ انشاءاللہ بعد میں چھیڑیں گے۔ تب تک کے لیے آئیے مرزا مسرور کی
वो नमाज देखते हैं जिसके अंदर अकामत भी कही जा रही है और ऊंची आवाज़ में आमीन भी कहा जा रहा है, और फिर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का एटम बम और किधर सिंह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को बस इतना कीजिए कि इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। अगर कादियानियों का ये अक़ीदा जो मैंने बयान किए इस तरह नहीं है तो कादियानी आके गुफ्तगू कर ले हमारे साथ। ये जो रज़ी नुमानी जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को ईमेल करता है और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब उसकी ईमेल का जवाब देते हैं, पहले भी मैंने कहा खुद से बाहर निकालें। दोस्तों बातें बड़ी होती हैं, बहुत सारे सबूत आपको दे सकता हूँ, मगर वीडियो लंबी हो जाती है और ये रहता डर के यार कोई दोस्त वीडियो का टाइम देख के ये ना कहें कि यार इतनी लंबी वीडियो। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी आपके सामने पेश करेंगे, सबूतों के साथ पेश करेंगे। और कतअन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मिर्ज़ा कादियानी अहले हदीस था। मिर्ज़ा कादियानी अकीदतन अहले हदीस को फॉलो करता था। ये वीडियो अगली में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी सबूत लीजिए। बहुत शुक्रिया आप। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सब्बिह इस्म रब्बिकल आला इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशियतुन आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया